الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سٹارٹ کریں گے ہم. سب سے پہلے چند میں استعارات کا جو ہماری اصطلاحیں ہوتی ہیں اس کا میں تذکرہ کرتا کروں تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو جائے. ان میں سے کچھ نئی ہوں گی, کچھ آپ کے لیے پرانی ہوں گی. ہم سالوں کا تذکرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ولادت, میلاد, یہ 2 سال ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال سے جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے, میلاد کا پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال, چوتھا سال, یہ 40 تک کاؤنٹ ہوتا ہے, 40 تک. اور یہ ولادت کے میلاد کے سال کہلائے جاتے ہیں. ٹوٹل 40 ایئرز ہیں, اس کے بعد یہ ختم ہو گئے. لیکن تاریخ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. عام الفیل کون سا سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ اور عام الفیل کا لفظی مطلب کہ عام سال, فیل ہاتھیوں والا سال. جس سال ہاتھیوں والے آئے, اٹیک کرنے کی کوشش کی, لیکن حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ان کو گرا دیا گیا. حدود میں داخل ہونے سے پہلے کا تذکرہ میں تفصیلی بعد میں کروں گا جب یہ واقع آئے گا. بہت غلط علام قسم کا ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ مزدلفہ کے میدان میں ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ حدود حرم سے باہر ان کو لپیٹ کے پھینک دیا گیا تھا, وہ بہت دور ان کو روکا گیا تھا. عام الفیل ہاتھیوں والا سال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال. نبوی سال کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر مبارک کے بعد جو گنتی ہے وہ نبوت کے پہلی وحی کے حساب سے ہے. وہاں سے نبوت کا سال سٹارٹ ہوتا ہے, یعنی 41st ایئر آف لائف, 42nd 43rd از پہلی نبوت, دوسری نبوت, تیسری نبوت کا سال. اور ٹوٹل کتنے ہیں؟ 23 نبوت کے سال. کتنے ہیں ٹوٹل؟ 23. اور اس میں سے مکی کتنے ہیں؟ 13 سال مکہ کی زندگی ہے نبوت کے بعد. اور کتنے سال مکہ مدینہ کے ہیں؟ 10 years and 2.5 months. اگلا سال ربیع الاول میں ان کی وفات ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو وہ 10.25 سال جو ہیں ہجرت کے ہیں, وہ ہجری کہلاتا ہے اور یہ نبوی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نبوی ہم 13 سے آگے کیلکولیٹ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہو گیا تھا. تو نبوی کی کیلکولیشن ٹوٹل 13 ایئرس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. قبل از نبوت 40 ایئرس, قبل از ولادت تو بہت لمبی کہانی ہے. قبل از نبوت 40 ایئرس جو میلاد کہلاتا ہے. پھر نبوی سال ٹوٹل 13 کاؤنٹ ہوتے ہیں. 14 کو ہجری سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہجرت سٹارٹ ہوتی ہے. ٹوٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 ایئرس. ٹوٹل 63 ایئرس. ٹھیک ہے جی. اور یہ قمری سال کے حساب سے 63 ایئرس ہے. یہ کریکشن کر لیجیے گا, قمری حساب سے 63 کا مطلب ہے کہ شمسی سال میں کتنے ہونے چاہیے؟ 61. یہ کیسے انہوں نے کیلکولیشن کی؟ 10 سال کا ڈفرنس ہوتا ہے شمسی سال میں قمری سال میں. 355 سے دن, 365 دن. ہر سال رمضان پچھلے کیلنڈر سے کتنے دن پہلے آتا ہے؟ 10 دن پہلے. یعنی 355, 355, 365. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتنے مہینوں کے بعد, کتنے سالوں کے بعد ایک سال کم ہو جائے گا؟ 35 ایئرس. 35 سال کے بعد یعنی ایک صدی کے اندر 3 قمری سال پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ کیلکولیشن ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 63 سال کی عمر, تو ہر 35 کے بعد ایک سال کم ہوتا ہے. رفلی 2 سال کم ہو گئے, 63 and 61. This is the calculation. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب ان کے اوپر وحی نازل ہوئی؟ 40 ایئرس. جب انہوں نے جب ہجرت کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال, 53 ایئرس. اور جب ان کا وصال ہو ان کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. ہجری سال کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ کیلنڈر سٹارٹ کیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. میں اس کا تذکرہ کروں, ساتھ مختصر تذکرہ کروں گا تاکہ چیزیں ہم زیادہ جلدی میں کور کر سکیں. لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ جب ہم نے اسلامک کیلنڈر ایک بنانا ہے تاکہ ہماری چیزیں درست اور ریفرنس سے نہ چلیں کہ وہ ہاتھیوں والا سال اور اونٹوں والا سال یہ کاری ختم ہو جائے. ایگزیکٹ کیلنڈر لکھا ہونا چاہیے. مشورے لوگوں سے کسی نے کہا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے سال سے سٹارٹ کرے, تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں بہت سختی تھی ہمارے کے اوپر, بہت مشکل سے ہم نے زندگی گزاری ہے, قریش کے ظلم و ستم بہت زیادہ تھا. میں نہیں چاہتا اس سال کو یاد کر کے, تیسرا چوتھا سال یاد کر کے لوگ قریش کے ظلم و ستم کو بار بار ہم یاد کریں. لیٹس ناٹ ڈو اٹ. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ناٹ دس. لوگوں نے مختلف مشورے دیے. کسی ایک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سٹارٹ کرے, تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہم عیسائی ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر سال سٹارٹ کیا اور ہم سٹارٹ کر دیں؟ مینز واٹ؟ برتھ ڈے. ہی نیگیٹڈ دیٹ. سمپل ورڈز. اور پھر ایک شخص نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے, تو اس چیز کو قبول کیا اور ہجرت سے انہوں نے سٹارٹ کیا. نبوت کا 14واں سال 54th ایئر یا نبوت کا 14th ایئر ہجرت کا پہلا سال تھا, وہاں سے اس کو سٹارٹ کیا گیا اور حضرت عمر کے زمانے میں کیلنڈر سٹارٹ ہوئے. اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہجری کیلنڈر. اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ لیونر سولر کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر. آپ جو ورڈ سرچ کریں گے گوگل میں تو شوڈ نو ایگزیکٹ ورڈ, ادروائز آپ کو غلط جواب دے گا, غلط سوال غلط جواب آئے گا. تو یہ ورڈ ذرا ذہن میں رکھیے گا.
اس کے مہینے کون سے سب کو بتائیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول. آپ بتائیں گے شیخ صاحب آئے سعودیہ سے. اسلامک کیلنڈر کے مجھے مہینے کون بتائیں گے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. اس میں سے حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 4. کون کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم. 3 اکٹھے ہیں سیکوینس میں، 11واں، 12واں پہلا، اور رجب الگ ہے. حرمت والے مہینے وہ جن کے اندر عرب میں اس زمانے سے بھی، جاہلیت کے زمانے سے بھی جنگ نہیں ہوا کرتی تھی، اس کے حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا. کوئی جنگ حرمت کے مہینوں میں نہیں ہوئی ہے. عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ غم کا سال کون سا تھا؟ ہاں، سیدہ خدیجہ اور ابو طالب دونوں کی ڈیتھ ہوئی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپرست تھے، پالنے والے تھے، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، اور تسلی دینے میں بہت زیادہ ان کی ایک چیز نہیں، بہت ہزاروں چیزیں جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہیں. اور وہ تقریباً 25 سال کم از کم کا عرصہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت واحد خاتون زوجہ کے انہوں نے گزارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات میں دوسری کوئی شادی نہیں کی. دس از دی اونلی پروٹوکول آف سیدہ خدیجہ. وہ کیوں تھا اس کا تذکرہ ہے اس مقام پہ جہاں پہ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ وہاں پہ تذکرہ ہوگا. عام الحزن ہو گیا. حلیف قبیلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ حلیف قبیلہ تھا اور یہ حلیف قبیلہ تھا. حلیف حلف سے نکلا ہے. وہ قبیلہ جو معاہدہ آپ نے کیا، اپنے حلفن کہا جی ہم آپس میں دوست ہیں، میرا دوست، ٹھیک ہے جی، فیورٹ نیشن جس کو ہم کہتے ہیں آج کل، دیٹ ون، ٹھیک ہے جی. اچھا، اور اس کے بعد حریف قبیلہ کون سا ہوتا ہے؟ دشمن قبیلہ. ٹھیک ہو گیا. معراج کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر، ہاں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آنا راتوں رات معراج چڑھنے کو کہتے ہیں، سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. وہ واقعہ، اس کو ہم تاریخی اصطلاح میں اس پورے واقعے کو معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ادروائز معراج کا مطلب سیڑھی پہ چڑھنا ہوتا ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اور صحابیہ جس بھی مسلمان نے بینگ اے مسلم کلمہ گو ہو کے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی پہ ان کی وفات ہوئی ہو، مرتد صحابی نہیں ہے، یہ خیال کیجیے گا، ٹھیک ہے جی. صحابیہ خاتون اور صحابی مرد، یہ اس کی مؤنث مذکر کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. مہاجرین کون لوگ تھے؟ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر مکہ سے کہیں اور ہجرت کی، چاہے حبشہ، ایریٹریا، ایتھوپیا ہجرت کی، چاہے انہوں نے مدینہ ہجرت کی. دونوں ہجرتوں کو مہاجرین، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں تھے. انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار کا لفظی مطلب ہے مدد کرنے والے، نصرت مدد کرنے کو کہتے ہیں. وہ لوگ جو مدینہ میں رہنے والے تھے، زیادہ ان میں سے اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے. جب مدینہ سے، مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے، انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ مدد کی، اور جان و مال ہر چیز انہوں نے ان کے ساتھ ڈسٹریبیوشن میں ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوئی. خوش آمدید کا ان کو سوشل سیٹ اپ اسٹیبلش کرنے میں بڑی مدد کی. ان کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا ٹائٹل دیا اور بہت دعائیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں 3 پشتوں تک انصار کو دعائی دی. اللہ تعالیٰ انصار پہ رحم فرمائے، ان کی اولاد پہ رحم فرمائے، ان کی اولاد کی اولاد تک پر رحم فرمائے. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گریٹ کیا کرتے تھے، بڑی ان کی قربانی تھی. ان کو ہم کہتے ہیں انصار. انصار اور نصارہ سملر ورڈ ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے. نصارہ کون ہے؟ کرسچنس کو کہتے ہیں ہم. نصارہ وہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، انصار وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مہاجرین کی مدد کی. یہ ذرا ڈفرینس ہے، ذہن میں رکھیے گا. مواخات کس کو کہتے ہیں؟ مواخات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد جب مدینہ میں لوگ گئے تو ان کو سوشلی، معاشی طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے، ان کی مالی جو قسم پرسی تھی اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، معاشرتی اس کو اسٹینڈنگ دینے کے لیے، شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں، دنیا کی ہسٹری میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے کر ان لوکل جو وہاں پہ تھے انصار، اوس اور خزرج کے، اور یہ جو مہاجرین جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، ان کو آپس میں بھائی بھائی اور خاندان اور بہن بھائی بنا دیا. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ لوگ آپس میں بہن بھائی نہیں بنے، خیال کیجیے گا، سارے بھائی بھائی تھے. ٹھیک ہے، وہ ریلیشن کہیں پہ وہاں پہ ڈسٹرب نہیں ہوئے. تو وہ سارے کے سارے جو معاملات ہوئے مواخات کے، اس کو مواخات کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اخ بھائی کو کہتے ہیں. مواخات بھائی چارہ، ان کو بھائی بھائی بنایا. انہوں نے اپنی جائیدادیں اپنے گھر تک ان میں تقسیم کی. اور مواخات کے بعد عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ عشرہ کا مطلب 10، مبشرہ کا مطلب جن کو بشارت دی گئی. یہ کون لوگ تھے؟ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں جنت کی بشارت، خوشخبری دی کہ تم جنتی ہو. اس میں حدیث میں کچھ ناموں کا ڈفرنس ہے کچھ جگہوں پہ، اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی حدیث کے اندر آیا کہ ایک سے زیادہ مقامات کا تذکرہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی. اور یہ لوگ کون کون تھے؟ پہلے چار کون ہیں؟
یاد رکھنے کے لیے میں ذکر. پہلے 4 کون سے ہیں؟ 4 خلیفہ: ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد 2 حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید بن نفیل، حضرت عمر کے بہنوئی، زید بن نفیل کے بیٹے، اور آخری سیدنا ابو عبیدہ بن جراح. ان کا لقب کیا تھا؟ امین الامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے. ایک جگہ پہ لوگوں کو ریکویسٹ پہ، نئے مسلمان ہوئے تھے، علاقہ نیا اسلام میں آیا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ٹیکس کلیکٹر بھجوائیں کسی امانتدار شخص کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس دیکھا، ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے تھے، فرمایا کہ حاضی امین الامہ، حاضا امین الامہ، یہ میری امت کا امین ہے. اور حضرت عمر نے فرمایا اپنے وصال کے ٹائم اگر میں نے اپنی مرضی سے کسی کو میرے بعد خلیفہ لگانا ہوتا تو میں ابو عبیدہ بن جراح کو لگاتا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ امین الامہ، یہ امت کا امین ہے، امین کو خلیفہ ہونا چاہیے. ہی از دیٹ امین الامہ. اور یہ ہیں وہ عشرہ مبشرہ جن کو ہم 10 ان صحابہ کی صف میں گنتے ہیں. اور یہ صحابہ میں ان کا اپر موسٹ ٹائٹل تھا. صحابہ کی کیٹیگریز تھی، سابقون الاولون جو شروع میں مسلمان ہوئے، پھر ان کے اندر عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ کے بعد ایک اور لاٹ تھی، اور وہ کیا تھی؟ بدر کے صحابی. ان کا بہت اونچا ٹائٹل تھا. وفات تک ان کو لوگوں نے وی آئی پی پروٹوکول دیا، ریڈ کارپٹ پروٹوکول دیا. یہ بدری صحابی ہے، بدری صحابی کا کوئی نیڑے نہیں رکھتا تھا کچھ بھی ہو جائے اس کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرامین ان کے لیے بڑے عالی شان تھے. یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ میں اجازت دیں میں گردن اس کو اتار دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ رب نے شاید ان کی طرف دیکھ کے کھاؤ کہ ان کے اگلے پچھلے سارے. یہ وہ صحابی تھے جن کے بعد آگے 35 40 60 سال تک لوگ مشورے میں سب سے پہلے بدری صحابی کو ڈھونڈتے تھے، بدری صحابی کھائیں اس سے بات کریں. یہ سیکنڈ گریڈ تھا. اور تھرڈ ٹیئر کون سی تھی سینارٹی میں؟ بیعت رضوان والے، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم بدلہ لیں گے، نہیں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہیں. 1400 یا 1800 تھے وہ سیکنڈ ڈیٹ تھے. اور اس کے بعد پھر یہ مہاجرین اور انصار ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے علاوہ کے لوگ ہیں سارے کے سارے. اور صحابہ کے علاوہ قرآن کے اندر بھی ایک تخصیص ہے، اور اسی کو لوگ چلاتے ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں، قرآن میں ان کی تحسین فرمائی کہ جو پہلے والا جس نے پہلے میں خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے قبل الفتح، اور جو نے بعد میں خرچ کیا، ان دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی. فتح مکہ کے پہلے کے مسلمان اور گریڈ کے اور بعد کے مسلمان اور گریڈ کے، لیکن وہ ان کی فضیلت کی وجہ سے ہے. ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے یہ کہ نہیں تو بعد میں مسلمان ہوا تھا تو ایسا تو ویسے نوٹ ایٹ آل. دس واز جسٹ گریڈنگ. اللہ تعالیٰ کے اپنے فضائل ہیں، ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلے والے میرے ہاں بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ بھی قریب ہے. اور اسی آیت کے اندر فرمایا کہ میں نے سب کے لیے بہت بڑا اجر، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے، سارے کے سارے شامل ہیں. لیکن فتح مکہ یعنی 8 ہجری سے پہلے والے 2000 سپیریئر، اور 8 کے بعد والے ان کے حساب سے، صرف ان کے حساب سے وہ انشیرل درجے میں آتے ہیں.